السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے سیشن فہم دین میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس موضوع پر ہماری گفتگو ہے وہ وقت کی پابندی ہی ہے، لیکن آج ہم ایک بزرگ کی وقت کی پابندی کی ایک عظیم داستان سنیں گے کہ انہوں نے اپنے وقت کو کیسے گزارا، اور ان بزرگ کا نام حضرت عبدالغنی مقدسی علیہ رحمہ ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے۔ کیسے اپنے وقت کو آپ گزارتے، آپ سمجھیں اور سنیں اور سیکھیں کہ ہمیں اپنے وقت کو کس طرح گزارنا ہے اور اپنے معمولات کو کیسے بنانا ہے، کیسے طے کرنا ہے۔ سب سے پہلے نماز فجر ادا کرتے، اس کے بعد کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کبھی حدیث پاک کا درس دیا کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ ظہر کی نماز تک 300 رکعت نوافل ادا کرتے معوذتین کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ ظہر کی نماز سے کچھ پہلے تک فاتحہ اور معوذتین پڑھا کرتے، اور پھر ظہر سے تھوڑا پہلے سو جاتے۔ ظہر آپ بیدار ہو کر پڑھتے، جب ظہر پڑھ لیتے تو اس کے بعد مغرب تک سماعت حدیث اور کتابوں کی نقل میں لگے رہتے، یعنی کتابیں لکھنے میں، کتابیں وہ سننے میں، سماعت حدیث میں آپ لگے رہتے۔ پھر اس کے بعد اگر روزہ ہوتا تو مغرب میں افطار کرتے، اور پھر آدھی رات یا تھوڑی دیر تک سو جاتے، یعنی عشاء اول وقت میں پڑھ کر آپ سو جایا کرتے، اور پھر آپ آدھی رات کو اٹھتے، اور پھر فجر تک آپ نماز میں مشغول رہتے۔ اور آپ کہتے ہیں میں 7 مرتبہ وضو کیا کرتا۔ اور ایک بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ نماز میرے دل کو خوش رکھتی ہے جب تک میرے اعضاء تر و تازہ رہتے ہیں، یعنی یہ وضو کرنا، نماز پڑھنا میرے دل کو خوشی دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے نماز غذا کا کام کرتی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں پھر نماز فجر سے پہلے تھوڑا سا میں سو جاتا، اور پھر اٹھ کر نماز فجر ادا کرتا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ پورا آپ کا کرائیٹیریا تھا کہ آپ نے فجر کے بعد قرآن پاک، درس و تدریس، پھر اس کے بعد نوافل کی کثرت، پھر ظہر سے پہلے تھوڑا آرام، پھر ظہر کی نماز، ظہر کے بعد سے مغرب تک آپ سماعت حدیث اور کتابت حدیث میں آپ اپنے وقت کو صرف کرتے، پھر مغرب میں روزہ کھولتے اگر ہوتا، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ نماز میں لگ جاتے عشاء تک، پھر عشاء اول وقت میں پڑھ کر آپ آرام فرماتے آدھی رات تک، پھر نماز چلتی رہتی فجر سے پہلے تک، پھر فجر سے پہلے سو جاتے، پھر فجر کے بعد پھر ساری روٹین اسی طرح بیان کی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سے ایسی محبت دے دے، ایسی چاشنی ہمیں مل جائے عبادت میں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر عبادت میں لگے رہیں۔ اور کتنی پیاری گفتگو آج آپ نے سماعت کی ان بزرگ کے بارے میں جنہوں نے اپنے اسکیجول کو کیسے سیٹ کیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنے اسکیجول کو اسی طرح سیٹ کریں کہ ہمیں کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں آسانی عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔